پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن پاک صحیح سیکھنے کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے مدنی قاعدہ انشاءاللہ پہلی تختی ہوگی، پڑھیے۔ الف با تا ثا جیم حا حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد، یہ 3 سطریں ہیں۔ اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض حروف باریک پڑھے گئے اور بعض حروف پر پڑھے گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 29 حروف میں سے جو حروف مفردات 29 حروف ہیں، ان میں سے 7 ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ یہ 7 حروف مستعلیہ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے، چاہے ان پر حرکات میں سے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ ساکن ہو، مشدد ہو، یہ حروف ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ ان کو حروف مستعلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف میں صفت استعلا پائی جاتی ہے۔ صفت استعلا پائی جاتی ہے۔ صفت خوبی کا نام ہے کہ کسی حرف کا باریک ہونا، کسی حرف کا پر ہونا، کسی حرف کا جو ہے وہ سخت ادا کیا جانا، کسی حرف کا نرمی سے ادا کیا جانا، یہ صفات ہیں۔ اور یہ صفات ہی ہیں جو حروف کے اندر تمایز پیدا کرتی ہیں، حروف کو جدا کرتی ہیں، ان کی آوازوں کو جدا کرتی ہیں، اور ان کی آوازیں جن کی جدا ہیں ان کا جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پڑھا سا، یعنی الف با تا سا۔ اب سا کو ہم نرم پڑھیں گے، اس کو سا نہیں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ حروف لثویہ ہیں، نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اب اس حرف میں سختی نہیں ہے۔ اب یہ سا کی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے سا کو سا پڑھا جاتا ہے، سا۔ جیسے والثمرات، تو اس سے اب وہ سا جو ہے سا بن گیا، یعنی سین بن گیا۔ اب سین اور سا میں کیا فرق ہے کہ سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور سین کو سختی سے پڑھیں گے، یعنی اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، اور سین میں صفت صفیر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، اور سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب تک مشق نہیں ہوگی، پریکٹس نہیں ہوگی، تو یہ خامیاں رہیں گی۔ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا زال، دال زال۔ اب زال کو نرم پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا، زال پڑھنا ہے، زال نہیں پڑھنا۔ جیسے ذکر، اب یہ ذکر نہیں پڑھیں گے بلکہ ذکر۔ تو جیسے والذاریات، والذاریات، اب اس میں والذاریات نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو نرمی سے نہ پڑھا جائے تو خامی کیا ہوگی، غلطی کیا ہوگی کہ یہ سختی سے ادا ہوگی اور زال زا بن جائے گا، اور زا زال میں فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات معنی و مفہوم قرآن پاک کا بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تلاوت قرآن پاک جس طرح سے کرنی چاہیے وہ ہم کرنے سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو زال کو نرمی سے پڑھیں گے
اور اگر نرمی سے نہیں پڑھیں گے تو یہ زا بن جائے گی. اب زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور زا کو سختی سے پڑھیں گے. زا کو سختی سے پڑھیں گے. زال اور زا یہ اس میں فرق ہے. تو یہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے جب ادا کر لیا، ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے جب ادا کر لیا تو اب بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ وہ صفات کی وجہ سے ہوگا. ہر حرف اپنے مخرج سے ادا کر لیا، ہم نے مشق کی، پریکٹس کر لی، ہر حرف کو ہم نے اپنے اس کے اصلی مخرج سے ادا کر لیا. اب اس میں فرق کیسے کریں گے، امتیاز کیسے کریں گے؟ وہ صفات کی وجہ سے ہوگا کہ کوئی حرف پر ہے، سختی سے پڑھا جا رہا ہے یا نرمی سے پڑھا جا رہا ہے، یہ صفات سے ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ سا کو سختی سے نہیں پڑھیں بلکہ نرمی سے. اسی طرح زال کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے. اسی طرح زا کو نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے پڑھیں گے. سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، سختی سے ادا کریں گے. اور شین کو جب پڑھیں گے تو شین کو ادا کرتے ہوئے، اس میں صفت تفشی ہے. تفشی کا معنی ہوتا ہے منہ میں آواز کو پھیلا دینا. تفشی کا معنی ہے پھیلنا. تو جب شین کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے. شین، اش، شین، اس طرح ادا کریں. سین اور شین. اسی طرح آگے ہم نے پڑھا صاد، تو صاد کو سیٹی کی آواز میں بھی پڑھیں گے، سختی سے بھی، اور اس کو پر بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.